شہر والوں پر عید کی نماز یہ لازم ہے، جو دیہات والے لوگ ہیں ان پر عید کی نماز یہ لازم نہیں ہے۔ اب قربانی شہر میں بھی ہوتی ہے اور دیہات میں بھی ہوتی ہے۔ جو افراد دیہات میں رہتے ہیں نا، وہاں پر چونکہ عید کی نماز لازم نہیں ہے۔ اب دیہات والے لوگ اگر فجر کی نماز کے بعد قربانی کر دیں اور وہاں پہ عید کی نماز نہیں ہوتی یا ہوتی ہے انہوں نے پہلے ہی کر دیا، دونوں صورتوں میں دیہات والوں کی قربانی ہو جائے گی، کیونکہ وہاں پر عید کی نماز لازم ہی نہیں ہے۔ جو شہر والے لوگ ہیں جن کے اوپر عید کی نماز یہ لازم ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے کہ جب تک شہر میں عید کی نماز نہ ہو جائے تب تک شہر والے لوگ قربانی نہیں کر سکتے۔ اب شہر میں عید کی نماز کے حوالے سے مختلف ٹائم ہوتے ہیں، کہیں پہ مثال کے طور پر 5:30 ہو رہی ہے، دوسری جگہ پر 5:45 ہو رہی ہے، تیسری جگہ پر 6 بجے ہو رہی ہے، پھر 6:15 ہو رہی ہے، 6:30 ہو رہی ہے۔ شہر میں عید کی نماز کے حوالے سے مختلف اوقات ہوتے ہیں۔ لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے یا اپنے نظام کو جس طرح بھی انہوں نے مینیج کرنا ہوتا ہے اس حوالے سے ٹائم آگے پیچھے رکھا ہوتا ہے کہ جو بندہ ادھر رہ گیا وہ دوسری مسجد میں ادا کر لے، جو یہاں پر رہ جائے وہ تیسری مسجد میں ادا کر لے۔ شہر میں قربانی کرنے والے افراد کے اوپر لازم ہے کہ اگر پہلے قربانی کرنی ہے تو کم از کم شہر میں کسی ایک جگہ پر عید کی نماز کا ہو جانا یہ ضروری ہے۔ ایک مسجد میں 5:30 بجے عید کی نماز ہو جاتی ہے۔ اب یہ بندہ جس مسجد میں عید کی نماز پڑھنے جا رہا ہے وہاں پر ہوتی ہے 6 بجے۔ اگر شہر میں 5:30 بجے والی نماز ہو چکی ہے نا تو اس کے گھر والے وہ قربانی کر سکتے ہیں۔ شہر میں رہنے والے افراد پر اگر وہ پہلے قربانی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ شہر کے اندر کسی ایک جگہ پر عید کی نماز ہو چکے، نماز ہو چکی ہو، خطبہ بھی ہو چکا ہو۔ خطبے سے پہلے قربانی کو کر دینا یہ مکروہ ہے، خطبے کے بعد قربانی کو کیا جائے اگرچہ اس بندے نے ابھی اپنی عید کی نماز نہیں پڑھی، لیکن ایک جگہ پر بھی اگر شہر میں عید کی نماز ہو چکی ہے تو شہر والے افراد قربانی کر سکتے ہیں۔ اگر کسی بندے کے اوپر قربانی تھی اور اس بندے نے قربانی نہیں کی، عید کے ایام گزر گئے، عید کے ایام ویسے 3 ہیں، بعض لوگ غلط فہمی میں لوگوں کو مبتلا کرتے ہیں کہ نہیں 4 دن ہوتی ہے جب تک ایام تشریق چل رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ قربانی کے ایام صرف 3 ہی ہیں، ایک دن عید کا، 2 دن اس کے بعد کے، جو عید اس کے بعد 2 دن اور اس کے بعد جو دن آتا ہے نا اس دن قربانی نہیں کی جا سکتی۔ صرف یہ ابتدائی 3 دن ہی ہیں جس کے اندر جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی بندے کے اوپر قربانی تھی لیکن اس بندے نے قربانی نہیں کی، اگر تو جانور اس کے پاس موجود تھا، جانور خریدا ہوا تھا، نہیں کیا، تو اب اس کے اوپر لازم ہے کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرے اور اس میں سے کچھ بھی کھائے بغیر اس کے سارے گوشت کو صدقہ کر دے۔ اگر اس نے جانور خریدا ہوا ہی نہیں تھا لیکن قربانی اس کے اوپر تھی، لازم آ رہی تھی، اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ایک بکری کی قیمت کو صدقہ کر دے۔ قربانی کے جو جانور ہوتے ہیں اس میں گوشت کے والے سے تو وہی مسئلہ ہے جو عام طور پر افراد میں دوست احباب نے سنا ہی ہوتا ہے، علماء بیان کرتے رہتے ہیں کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کر لیں۔ ایک حصہ جو آپ کے رشتہ داروں سے ہٹ کر مستحق افراد موجود ہیں جنہوں نے قربانی نہیں کی، جو غرباء ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، ان کے اندر تقسیم کر دیا جائے۔ ایک حصہ وہ ہے جو آپ اپنے رشتہ داروں کے اندر تقسیم کر دیں جہاں پر بھی مستحق افراد موجود ہیں جنہوں نے نہیں کی، اور ایک حصہ وہ ہے جو آپ اپنے گھر والوں کے لیے بچا کر رکھتے ہیں۔ لیکن یہ چیز ضروری نہیں ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، یہ بہتر طریقہ یہ ہے تاکہ ہر قسم کے افراد تک یہ قربانی کا گوشت پہنچے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے رکھ لے، دوسرا حصہ ان افراد تک رکھ لے جو محلے دار ہیں، جو ویسے آپ کے ریلیٹیو ہیں، جو آپ کے جاننے والے ہیں، جو غریب ہیں، ان تک بھی قربانی کا گوشت پہنچے، اور تیسرا حصہ آپ اپنے لیے رکھتے ہیں۔ لیکن اگر کسی بندے کی فیملی بڑی ہے تو وہ سارے کا سارا گوشت اپنے لیے بھی رکھ سکتا ہے۔ اگر اس کی فیملی بڑی ہے، اگر ان کو ضرورت ہے، کوئی بھی صورت ہو، کوئی بھی انسان اگر قربانی کے سارے گوشت کو اپنے لیے رکھ لیتا ہے نا تو شریعت کی نظر میں وہ بندہ مجرم نہیں ہے، گناہ گار نہیں ہے۔ لیکن بہتر طریقہ وہی ہے کہ اس کے 3 حصے کر لیے جائیں۔ قربانی کے گوشت کو قربانی کے 3 دن سے زیادہ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ بعض اگر افراد پوچھ رہے ہوتے ہیں ہفتہ ہو گیا، 10 دن ہو گئے، آپ قربانی کا گوشت جو بھی آپ نے اپنے لیے رکھا ہے نا، چاہے وہ 1 حصہ ہے، وہ 2 حصے یا آپ نے سارے حصے رکھے ہوئے ہیں، کسی بھی صورت میں ہو، وہ آپ کا اپنے جانور کا گوشت ہے یا آپ کے گھر کسی نے بھیجا ہے، کسی بھی صورت میں ہو، قربانی کا گوشت آپ اس وقت تک اس کو رکھ سکتے ہیں جب تک وہ رہ سکتا ہے۔
یعنی ایسا نہیں ہے کہ 10 دن نہیں رکھ سکتے، قربانی کے 5ویں دن تک نہیں رکھ سکتے، قربانی کے 1 ہفتہ بعد تک نہیں رکھ سکتے، 1 مہینہ بعد تک نہیں رکھ سکتے، جب تک آپ اس کو سنبھال سکتے ہیں آپ قربانی کے گوشت کو رکھ سکتے ہیں۔ اتنی دیر نہ رکھا جائے کہ وہ گوشت خراب ہو جائے، یہ پھر اسراف میں آئے گا، مال ضائع کرنے کے زمرے میں آ جائے گا، ورنہ شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے آپ اتنے دن رکھیں یا اتنے دن نہ رکھیں، جتنے دن آپ نے رکھنا ہے آپ قربانی کے گوشت کو اتنے دن رکھ سکتے ہیں۔ قربانی کے جانوروں کے اندر کچھ عیوب ہوتے ہیں، کچھ عیب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے قربانی کے جانور کو قربانی کے اندر ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، وہ جانور جس کے پیدائشی سینگ ہی نہیں ہے ہی نہیں ہے، اس جانور کی قربانی وہ جائز ہے۔ اگر کسی جانور کے سینگ ہیں، جانور آپس میں لڑ بھی پڑتے ہیں، ٹکر مار دی یا کوئی بھی صورت، گاڑی سے اتارنے لگے تو وہ نیچے گر گیا، یا کوئی بھی اور صورت ہو سکتی ہے، کسی نے مارا تب بھی، اگر اس کا سینگ ٹوٹ گئے، اگر وہ جڑ سے ہی اکھڑ گئے تب اس کی قربانی ناجائز ہے۔ اگر وہ سینگ اوپر سے ٹوٹا ہے، جڑ سے نہیں ٹوٹا، جڑ اسی طرح سلامت ہے، تو پھر اس جانور کی قربانی وہ جائز ہے۔ دوسری یہ ہے، بعض جانوروں کے اندر جنون کا مرض ہوتا ہے، پاگل پن کا مرض ہوتا ہے، آسان انداز میں پھر یوں سمجھ لیں، یہ جس جانور کے اندر یہ ہوتا ہے نا، اگر تو وہ معمولی سے کہ کبھی وہ مست ملنگ بن جاتا ہے، کبھی وہ ٹھیک ہوتا ہے، کھاتا پیتا ٹھیک ہے، چڑھتا بھی ٹھیک ہے، چلتا پھرتا بھی ٹھیک ہے، بس کبھی کبھی وہ اس طرح ہو جاتا ہے دوسری لہر کے اندر، اگر کبھی کبھی ہوتا ہے نا، لیکن وہ کھاتا پیتا ٹھیک ہے، چلتا ٹھیک ہے، چڑھتا ٹھیک ہے، باقی سارے معاملات ٹھیک ہے، پھر تو اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ لیکن اس کے اندر اگر یہ جنون کا مرض اس حد تک ہے کہ وہ چرتا ہی نہیں ہے، کچھ کھاتا ہی پیتا ہی نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں اس جانور کی قربانی یہ جائز نہیں ہوگی۔ تیسری صورت یہ ہے، یہ جو خصی جانور ہوتے ہیں ان کی قربانی جائز ہے، بلکہ ان کی قربانی افضل ہے، خصی جانور کی قربانی کرنا یہ افضل ہے۔ لیکن اگر یہ مسئلہ مادہ جانور کے اندر ہو جائے، یعنی بکری ہے، اس کے 2 تھن ہیں، ان میں سے دونوں ہی بیکار ہو جائے یا ایک تھن بھی بیکار ہو جائے، آپ اس بکری کی قربانی نہیں کر سکتے۔ بڑا جانور ہے، بھینس ہے، گائے ہے، تو اس کے 4 تھنوں میں سے اگر 2 تھن بیکار ہیں تو آپ اس کی قربانی نہیں کر سکتے، ناجائز ہے۔ اگر ایک کے اندر مسئلہ ہے، 3 ٹھیک ہے، تو آپ اس جانور کی قربانی یہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ جانور جو اب بچہ پیدا نہیں کر سکتے، 2 صبح بکری نے دے دیے، بچے پیدا کر دیے، ہو جاتا ہے جانور کے اندر چربی زیادہ ہو گئی یا اور بھی مسئلے ہو جاتے ہیں کہ اب وہ جانور بچہ پیدا نہیں کر سکتا، کوئی مسئلہ نہیں، اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ جو جانور بڑا ہو جائے اور اس وجہ سے وہ بچے پیدا نہیں کر سکتا تب بھی اس کی قربانی جائز ہے۔ بچے پیدا کرنا جانور یا نہ کرنا یہ جانور کی قربانی کے قابل ہونے یا نہ ہونے میں رکاوٹ پیدا نہیں کرتا۔ جو چیز رکاوٹ پیدا کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ اگر اس کے چھوٹا جانور ہے تو 2 تھنوں میں سے 1 بیکار ہے، اس کی قربانی ناجائز ہے۔ بڑا جانور ہے، 4 میں سے 2 بیکار ہے، اس کی قربانی ناجائز ہے۔ اگر وہ بچہ نہیں پیدا کر سکتا اس وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس جانور کی قربانی وہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایسا کمزور جانور جو صحیح طریقے سے چل بھی نہیں سکتا یا چراگاہ تک، ادھر جانور بند ہے تو وہ سامنے جو ہے نا اس کی چراگاہ ہے جہاں پہ وہ اس کے لیے وہ چارے وغیرہ کا انتظام ہے، یہاں سے چلا کے وہاں لے جاتے، اتنا ہی وہ جانور کمزور ہو جائے، اتنا ہی وہ کمزور ہو جائے کہ وہ اس سامنے چراگاہ تک چل کر بھی نہ جا سکے، اس جانور کی قربانی ناجائز ہے۔ لیکن اگر وہ ویسے کمزور ہے، ہوتے ہیں دبلے پتلے جانور، سلیم سمارٹ جانور، ایسا کمزور جانور ہے وہ چلتا پھرتا ٹھیک ہے، اس جانور کی قربانی وہ جائز ہے۔ بندے بھی بڑے سلیم سمارٹ ہوتے ہیں، ان کو بھی کھڑے کھڑے وہ چکر آ رہے ہوتے ہیں، تو ایسا جانور جس کی جسامت ہی کمزور ہے لیکن وہ چلتا پھرتا ٹھیک ہے، چارہ ڈالے تو وہ چارہ کھا لیتا ہے، اس جانور کی قربانی وہ جائز ہے۔ جس جانور کے کان چھوٹے ہوتے ہیں، یہ ویسے میں نے جو اپنی زندگی میں نسل دیکھی ہے، میں نے پرسوں دیکھی ہے، جس جانور کے کان چھوٹے ہوتے ہیں، ہم نے ویسے وہ چھترے دیکھے تھے، ان کے کان اتنے تھے بس، اور ان کے قد وہ اتنے تھے، یعنی وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بیل کے چھوٹے بچے کھڑے ہوئے، اتنے وہ بڑے تھے۔ جس جانور کی نسل ہی ایسی ہے کہ اس کے کان چھوٹے ہی ہوتے ہیں، اس کی قربانی میں کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ جس جانور کو کوئی جانور کاٹ لے وہ زخم ہو جاتا ہے اور اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ٹانگ پہ کاٹ لیا تو وہاں پہ زخم کا نشان بن جاتا ہے، وہ 1 2 دن تکلیف کی وجہ سے، ویسے اس جانور کی ٹانگ ٹھیک ہوتی ہے،
ایک دو دن ہوتا ہے کہ وہ جانور لنگڑا کے چل رہا ہوتا ہے تکلیف کی وجہ سے، ورنہ ویسے اس کی ٹانگ کو اس کی ہڈی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ لنگڑا نہیں ہوتا، ایسا جانور اس کی قربانی وہ جائز ہے۔ لیکن ایسا لنگڑا جانور جس کو چلنے کے اندر دقت ہو اور وہ ویسے ہی اس زخم کے ہٹ کر بھی وہ لنگڑا ہی ہو، جس طرح ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، اس جانور کی قربانی وہ جائز نہیں ہے۔ لیکن کوئی ہڈی ٹوٹ جائے، پاؤں نیچے نہ لگاتا ہو، اس کی وہ ٹانگ کام ہی نہ کرتی ہو، ایسا جو لنگڑا پن ہوتا ہے نا جانور کے اندر، اس جانور کی قربانی وہ نہ پھر ناجائز ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات جانور اکٹھے بندھے ہوتے ہیں تو وہ ایک جانور جو ہے نا وہ دوسرے جانور کا کان چبا جاتا ہے، یا کوئی جانور ایسا ہوتا ہے جس کے کان کے اندر وہ کٹ سا لگا ہوتا ہے، وہ چیرا سا آیا ہوتا ہے۔ اصولی طور پر ایک مسئلہ سمجھ لیں، کان کے اوپر اگر یہ کٹ آیا ہوا ہے نا کان کے اوپر، اس کے کان کے 3 حصے کر لیں، اتنا کان ہے اتنے 3 حصے کر لیں، جتنا بھی اس کا کان ہے اس کے 3 حصے کر لیں۔ اگر وہ کٹ تیسرے حصے سے کم ہے، تیسرے حصے سے کم ہے، یا زیادہ سے زیادہ پورا وہ تیسرا حصہ ہے، تب اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ تھوڑا سا بھی وہ تیسرے حصے سے وہ کٹ بڑھ گیا نا، اس کی قربانی ناجائز ہو جائے گی۔ اس طرح مسائل آ رہے ہوتے ہیں، کسی جانور کی دم کٹی ہوئی ہے، دم کے جو بال ہوتے ہیں نا وہ اس کے اندر شامل نہیں ہے، باقی دم کا وہ جو گوشت والا حصہ ہے اس کے 3 حصے کر لیں۔ اگر تیسرے حصے سے زیادہ کٹا ہوا ہے وہ معاملہ، وہ حصہ، اس کی قربانی ناجائز ہو جائے گی۔ اگر تیسرے حصے سے کم کٹا ہوا ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اصولی طور پر نا 3 حصے والا یہ نقطہ سمجھ لیں، اس سے بے شمار جو ہے نا وہ مسائل وہ حل ہو جائیں گے۔ اسی طرح وہ جانور جس کے دانت نہیں ہے، اب وہ دانت نہیں ہے لیکن وہ ٹارا چار لیتا ہے، اس کی قربانی جائز ہے۔ دانت ٹوٹ گئے ہیں، وہ بیچارہ کھا ہی نہیں سکتا، اس جانور کی قربانی وہ ناجائز ہو جائے۔ جس جانور کا ایک پاؤں کاٹ دیا گیا یا اس کی ناک کٹی ہوئی ہے، اس جانور کی قربانی ناجائز ہے۔ جس جانور کو کسی جانور نے سینگ مار دیا، اس کو تھوڑا سا زخم ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے قربانی جائز ہے۔ یہ جو زخم ہوتا ہے نا زخم، اگر اس جانور کے چلنے پھرنے میں، اس کے کھانے پینے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرتا، ویسے ہی کوئی چوٹ لگی تو وہاں پہ وہ دانہ بن گیا، اگر وہ زخم اس کے کھانے پینے میں چرنے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرتا، اور وہ زخم ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کہ لوگ اس جانور کو معیوب سمجھنا شروع کر دیں، جو سمجھدار افراد ہیں یا جو اس فیلڈ میں رہنے والے افراد ہیں، چھوٹا موٹا کوئی زخم آ جاتا ہے، اس کی وجہ سے قربانی کے اندر کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ یہ جانور آپس میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ ایک جانور نے دوسرے کو مار دیا تو وہ لنگڑا کے چل رہا ہوتا ہے، نہ اس کی ٹانگ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے نہ کچھ، ویسے ہی سینگ لگا تو وہ درد سے وہ اس طرح کر رہا ہوتا ہے، اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ لنگڑا پن، اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، اس کی ٹانگ جو ہے نا وہ کٹی ہوئی ہے، تو اس صورت میں اس کی قربانی وہ جائز نہیں ہوگی۔ ایسا جانور جس میں نر اور مادہ دونوں کی علامتیں موجود ہیں، اس جانور کی قربانی یہ ناجائز ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ قربانی کا جانور خریدتے ہیں، جب اس کو ذبح کرنے لگتے ہیں نا تب وہ جانور اچھلتا ہے، کودتا ہے۔ بعض اوقات تو اس وقت وہ اچھلتا کودتا ہے جب اس کو گرا رہے ہوتے ہیں، یا اس وقت وہ اچھلتا ہے جب اس کو گرا لیا جاتا ہے، یا اس وقت وہ اچھلتا ہے کہ جب اس کو تھوڑی سی چھری پھیر دی جاتی ہے، تھوڑی سی رہ جاتی ہے، اس وقت وہ جانور اچھلتا ہے، کودتا ہے۔ یہ جو اونٹ وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ زیادہ مسائل آتے ہیں، باقی بیل بھینس وغیرہ کے اندر بھی یہ مسائل آتے ہیں۔ وہ پھر اچھلتا ہے، وہ بندوں کو زخمی کرتا ہے، یا وہ نیچے اگر فرش اس طرح کا ہو تو پھر وہ گرتا ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے۔ ذبح کرتے وقت اگر جانور کے اندر کوئی بھی عیب پیدا ہو جائے نا، اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے، اس کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں، اس سے قربانی کے اندر کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ جب اس کو آپ ذبح کرنے لگیں اس وقت اس نے وہ کرنا ہی ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جانور کا ان قسم کے عیوب سے جن کی تفصیل میں نے بیان کی ہے، اس سے سلامت ہونا اور صاف ہونا یہ ضروری ہے۔ آپ نے آدھی چھری پھیر دی ہے، اب وہ جانور اچھلا ہے، کودا ہے، 4 بندے زخمی کیے، بھاگتے ہوئے دیوار کے ساتھ ٹکرایا ہے، فرش کے اوپر گرا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹوٹنے دے اس کی ٹانگیں، اس کو پھر پکڑے، اس کو دوبارہ چھری پھیر دے، جو چھری آدھی رہتی ہے۔ ذبح کرتے وقت اگر جانور کے اندر اس طرح کا کوئی عیب پیدا ہو جائے تو اس کے اندر قربانی جائز ہونے کے اندر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ تو ہے قربانی کا مسئلہ۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ یہ قربانی کے اندر ذبح نہیں کیا جا سکتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جانور حرام ہو گئے۔ آپ اس کو ویسے کھا سکتے گھر کے اندر،
ایک جانور کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، 2 ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں، شریعت تو کہتی ہے کہ اب تو نے اس کو قربانی کے اندر ذبح نہیں کرنا، لیکن آپ اس کو ویسے ذبح کر کے وہ کھا سکتے ہیں، اس سے وہ جانور حرام نہیں ہوتا۔ صرف یہ ہے کہ قربانی کے اندر جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس میں انسان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہر قسم کے نقص سے، ہر قسم کی کمی سے، ہر قسم کے عیب سے سلامت جانور وہ انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربان کرے، صرف یہ ہوتا ہے۔ قربانی کا اگر جانور مر جائے، وہ بندہ جو صاحب نصاب ہے اس کو شریعت کہتی ہے کہ اس جانور کے بدلے میں تو نئی قربانی کر، جس کے اوپر قربانی لازم آ رہی تھی اس بندے کا اگر جانور مر جائے، اس بندے کے اوپر لازم ہے کہ اس جانور کے بدلے میں ایک نیا جانور قربان کرے۔ لیکن جس بندے کے اوپر قربانی لازم نہیں آ رہی تھی، اس نے ویسے ہی محبت سے خرید لیا تھا اوگو سوگو ہو کے، اس کا اگر جانور مر جائے تو شریعت اس کے اوپر دوبارہ لازم نہیں کرتی کہ تو اس کے بدلے میں ایک نیا جانور قربان کر۔ اس کے بعد پہلے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پتہ نہیں مانگ تانگ کہ اس نے کیسے وہ جانور لیا تھا، قسمت کہ وہ جانور مر گیا، شریعت نے دوبارہ لازم نہیں کیا کہ اب تیرے اوپر لازم ہے تو اس کی جہاں پر نیا جانور قربان کر، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جو بڑا جانور ہوتا ہے نا، اس کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، چاہے وہ اونٹ ہے، چاہے وہ گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، کوئی بھی بڑا جانور ہے، اس کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں۔ ہر بندے کے حصے میں 7واں حصہ یہ آنا ضروری ہے۔ کسی بندے کا اگر حصہ 7ویں حصے سے کم ہو گیا تو کسی بھی بندے کی قربانی نہیں ہوگی، لیکن وہ جانور حلال ہی رہے گا، وہ سارے گوشت اپنے اپنے گھر میں لے جائے، کھا جائے۔ اگر کسی بندے کا حصہ، میں اس کو آسان کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں، کسی بندے کا حصہ 7ویں حصے سے زیادہ ہے تو سب کی قربانی ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر 6 بندوں نے ایک جانور لیا ہے، ٹھیک ہے، اب ایک ایک حصہ تو ان کے حصے میں آ گیا، 7واں حصہ انہوں نے بندہ شامل ہی نہیں کیا۔ اب انہوں نے یہ کیا کہ ہم یوں کر لیتے کہ 7ویں حصے کے پیسے آتے ہیں مثال کے طور پر 20,000 روپے، ایک حصے کے آتے ہیں 20,000 روپے، 6 حصے تو انہوں نے آپس میں تقسیم کر لیے، 7واں کوئی بندہ ہی نہیں ہے ان کے ساتھ۔ اب یہ ایسا کر سکتے ہیں کہ اس 20,000 کو 6 بندوں کے اوپر تقسیم کر لیں۔ اب ہر بندے کے حصے میں ایک ایک حصہ تو آ گیا نا، وہ ہو گئے 6 حصے۔ اب یہ جو 7واں حصہ ہے اس کو یہ 6 بندے آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، ایسا کرنا یہ جائز ہے۔ مسئلہ پھر سمجھ لے، اس کو اور آسان انداز میں یوں سمجھ لے کہ 6 بندے مل کے ایک بڑا جانور لے لیتے ہیں، ان کی قربانی جائز ہے۔ 5 بندے مل کے ایک بڑا جانور لے لیتے ہیں، آپس میں برابر برابر تقسیم کر لیتے ہیں، ان کی قربانی جائز ہے۔ 4 بندے مل کے ایک بڑا جانور لے لیتے ہیں، جائز ہے۔ لیکن ایک بڑا جانور اگر 8 بندے مل کے لے لے تو یہ ناجائز ہو جائے گا۔ کیوں؟ بڑے جانور میں زیادہ سے زیادہ میکسیمم جو افراد آپ شامل کر سکتے ہیں وہ 7 بندے ہیں، ہر بندے کے حصے میں ایک حصہ آنا ضروری ہے، تو اگر 8 بندے شامل ہوں گے تو وہ تو کم ہو جائے گا، تو اس صورت میں آپ اس کو قربانی میں ذبح نہیں کر سکتے۔ دوسری ایک اور صورت ہے، وہ صورت یہ ہے 6 بندے تو اپنا 20,000 روپے پورا دے رہے ہیں، ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ یار میرے پاس تو 15,000 روپے، تو دوسرا بندہ جو کوئی زیادہ ہی سیانا بندہ تھا اس نے کہا چلو 5,000 روپے میں تیرا دے دوں گا، تو ایسا کرنا کہ گوشت کے 4 حصے کر کے نا 5,000، جتنا 5,000 کے بدلے میں گوشت ہے وہ مجھے دے دینا، تو کسی بندے کی بھی قربانی نہیں ہونی۔ ہر بندے کے حصے میں اس کے اپنے پیسوں کے بدلے میں کم از کم ایک حصہ آنا ضروری ہے، ایک حصہ یا اس سے زیادہ، ان دونوں صورتوں میں سب کی قربانی ہو جائے گی۔ اگر کسی ایک بھی بندے کے حصے میں 7ویں حصے سے کم آیا تو کسی بھی بندے کی قربانی نہیں ہونی، لیکن وہ جانور حلال ہی رہے گا، وہ سارے بندے اس کا گوشت کھا سکتے ہیں، لیکن قربانی الگ سے کرنی پڑے گی۔ یہ اصولی طور پر یہ مسئلہ سمجھ لیں۔ ہم اپنے فوت شدگان کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، کوئی اپنے والدین کی طرف سے کر رہا ہوتا ہے، کوئی آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر رہا ہوتا ہے، کوئی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری امت مسلمہ کی طرف سے قربانی کر رہا ہوتا ہے، ایک حصہ یا ایک جانور۔ یہ جو فوت شدگان ہیں نا، چاہے وہ ہمارے والدین ہیں یا آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ساری امت ہے، یا کوئی بندہ ایک حصے کو نبی علیہ السلام کے لیے خاص کرتا ہے، یہ جو قربانی ہوتی ہے یا یہ جو حصہ ہوتا ہے، اس میں آپ ایک حصے کے اندر ایک نہیں 1 کروڑ بندے کی نیت کر لیں۔ یعنی میں قربانی کر رہا ہوں، میں قربانی میں رکھ رہا ہوں 2 حصے، میں یہ نیت کرتا ہوں ایک حصہ میری طرف سے قربانی،
ایک حصہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری امت کی طرف سے قربانی ہے، یہ ٹھیک ہے، اور اس قربانی کے جو گوشت ہے اس حصے کا بھی وہی حکم ہے جو اس گوشت کا جو آپ اپنے لیے رکھتے ہیں۔ سارا رکھنا ہے اپنے لیے رکھ لیں، تقسیم کرنا ہے تو 3 حصے بنا کے تقسیم کر دیں، جس طرح مرضی تقسیم کر دیں۔ اسی طرح آپ کے اپنے گوشت کے حصے کا بھی یہی حکم ہے، بہتر یہ آپ 3 حصے کر دیں۔ آپ کی فیملی زیادہ ہے یا کوئی بھی صورت ہے، آپ کو ضرورت زیادہ ہے، آپ وہ سارے کا سارا گوشت اپنے گھر کے لیے بھی رکھ سکتے۔ کسی بھی ایسے بندے کی طرف سے جو اس دنیا سے جا چکا ہے، اس کی طرف سے جو قربانی کی جاتی ہے یہ ہمارے اوپر لازم نہیں ہے۔ میرے اگر والد صاحب آج اس دنیا میں نہیں ہیں، اگر وہ جاتے ہوئے مجھے وصیت کر کے جاتے کہ میری طرف سے تم نے قربانی کرنی، اور ان کی جو جائیداد ہے، جو انہوں نے جو کچھ مال و دولت جو کچھ بھی سرمایہ چھوڑا ہے، اس کا تیسرا حصہ اتنا ہے کہ اس سے ایک قربانی کا جانور یا ایک حصہ میں لے سکتا ہوں، تو اس وصیت کو پورا کرنا میرے اوپر لازم ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی کے والدین فوت ہو جائیں، اب ان کی طرف سے قربانی کرنا کسی بندے کے اوپر بھی لازم نہیں ہے۔ کل یا شاید پرسوں مسئلہ آیا ہوا تھا، ممبروں پر بیٹھنے والے ہمارے جو علماء حضرات ہیں نا، وہ بھی بڑے غلط مسئلے بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے مسئلہ بیان کیا ہوا تھا کہ تیری ساری قربانیاں برباد ہو جائیں گی، پہلا سال تیرے والد صاحب کو ہوا ہے مرے ہوئے، اگر تو نے ان کی طرف سے قربانی نہیں کی۔ ایسا بھائی نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ جو پڑھے لکھے افراد جن کے اوپر لیبل ہے کہ یار یہ پڑھے لکھے ہیں، یہ ان کی طرف سے پھیلائی جا رہی۔ کوئی بھی بندہ فوت ہو گیا نا، اگر اس نے وصیت کی ہے نا، اور اس کے مال کا تیسرا حصہ اتنا ہے کہ آپ قربانی ذبح کر سکتے ہیں، اور اس نے وصیت کی ہوئی ہے، تب آپ کے اوپر یہ لازم ہوگا۔ ورنہ عام طور پر موت ابھی جو موتیں ہو رہی ہیں اتنی مہلت نہیں مل کہ آخری وقت میں وہ وصیت ہو جائے۔ تو جس کے والدین وہ فوت ہو چکے ہیں نا، ان کی طرف سے قربانی کرنا کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، کوئی لازم نہیں ہے۔ آپ نے کرنی ہے تو ان کے لیے ایصال ثواب ہے۔ اپنے آپ کو اگر مشقت میں مبتلا کر کے، ایک ایک لقمے کے لیے تنگ کر کے اگر آپ نے والدین کی طرف سے قربانی کرنی ہے تو نہ کریں۔ اگر آپ نے اپنے گھر والوں کو مشقت کے اندر مبتلا کر کے، دیکھیں نبی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، ان کا یا رسول اللہ میں اپنا سارا کچھ ہی نہ قربان کر دوں اللہ کی راہ میں، تو نبی علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرا اس دنیا سے اس حالت میں جانا کہ تیرے مرنے کے بعد تیرے گھر والے وہ مصیبت میں مبتلا ہو جائیں، مشقت کے اندر مبتلا ہو جائیں، یہ اس سے بہتر ہے کہ تو اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑ کے اس دنیا سے چلا جائے۔ اپنے صحابی کو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ سارا کچھ قربان نہ کر دے اللہ کی راہ میں، کچھ اپنے گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ دے۔ اگر ایسی حالت میں جا کر کسی بندے کے پیچھے لا کے آپ نے والدین کی طرف سے قربانی کرنی ہے نا، آپ نہ کریں، آپ قربانی کر لیں، آپ والدین کے لیے دعا کر لیں، آپ والدین کے لیے قرآن مجید پڑھ کے ان کے لیے ان کو بخش دیں، یہ کر لیں۔ لیکن والدین کی طرف سے یہ جو اس طرح ہمارے ممبروں پر بیٹھنے والے افراد کی طرف سے یہ غلط مسئلہ پھیلایا جا رہا ہے، یہ بڑا تشویشناک ہے۔ وہ بیچارہ بندہ کیا کرے گا؟ اس مہنگائی کے دور میں لوگوں کی اپنی روزی روٹی پوری نہیں ہو رہی، اس طرح کے غلط مسئلے بیان کریں گے لوگ تو پھانسی لگ جائیں گے، وہ کیسے پورا کریں گے اپنا نظام؟ اب انہوں نے کہا ہوا تھا کہ انہوں نے جو مسئلہ بیان کیا تھا، آپ نے اپنے لیے بھی بکرا لیا ہے تو والد صاحب کی طرف سے بکرا ہی لینا پڑے گا، اور یہ شریعت کی طرف سے لازم ہے، شریعت کی طرف سے کچھ بھی لازم نہیں ہے، ان لوگوں کی جہالت ہے۔ قربانی کے گوشت کی تقسیم کاری کے حوالے سے مسئلہ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں بیان کر دیا تھا۔ جب آپ گوشت بناتے ہیں، اس کی ڈھیری بناتے ہیں، اس میں تلی، کلیجی، سری، پائے، یہ ساری چیزوں کو شامل کر لیا جائے، اس میں آپ کو آسانی ہوگی کہ گوشت کے اندر اگر تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو گئی نا تو مسئلہ نہیں ہوگا۔ دوسری اس کی گوشت کی جو صورت یہ ہے، آپ کسی عاقل بالغ بندے کو بلا لیں جس کے اوپر قربانی لازم نہیں ہے، آپ 7 کے 7 افراد مل کے نا اپنا گوشت اس بندے کی ملکیت میں دے دیں، یہ ہم اپنا گوشت آپ کو دیتے ہیں تحفے کے طور پر، وہ بندہ قبول کر، اب وہ بندہ اپنی مرضی سے، اب وہ اس میں ویسے وہ دیانتداری ہی کریں، برابر ڈھیریاں بڑھا کے نا ہر بندے کو ایک ایک ڈھیری تقسیم کر دے۔ ورنہ اگر آپ اس صورت پہ جائیں گے کہ سری الگ کر دی، پائے الگ کر دی، تلی کلیجی یہ الگ کر دی، خالی گوشت جو ہے نا اس کی ڈھیری بنا لی، اس میں پھر آپ کو تھوڑے وزن کا بھی حساب دینا پڑے گا، آپ اندازے سے نہیں کر سکتے، تقسیم اندازے سے نہیں کر سکتے۔ کھالوں کے حوالے سے مسئلہ سن لیں، مسجد کو کھال دی جا سکتی ہے، مدرسے کو کھال دی جا سکتی ہے،
امام مسجد کو کھال دی جا سکتی ہے، لیکن امام مسجد کو تنخواہ کے طور پر کھال نہیں دی جا سکتی۔ آپ امام صاحب کو یہ کہیں کہ اس مہینے کے جو ہے نا وہ آپ کو تنخواہ نہیں دیں گے، یہ 20 کھالیں دے دیں گے، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ امام مسجد کو وہ تنخواہ دیں گے جس تنخواہ کے بدلے میں وہ دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں اگر آپ نے دینی ہے نا تو یہ ویسے ہی دینی ہے جس طرح اپنی محبت سے انسان دے دے، تحفے کے طور پر دینی ہے۔ لیکن میرا مشورہ یہ ہے، امام مسجد کو فون کر کر کے یہ گھر بلانے سے بہتر ہے آپ ان کو ازمائش میں مبتلا کریں کہ قاری صاحب کھال تیار ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کھال بیچ دیں، اس کھال کے پیسے امام صاحب کو دے دیں۔ اس کو جو مصیبت میں مبتلا کر رہے ہیں، اس کے جو کپڑے گندے کر رہے ہیں، آپ کے تو ہوئے پڑے، اس کو جو ازمائش میں ایک بندہ ادھر سے فون کر رہا ہوتا ہے، ایک ادھر سے کر رہا ہوتا ہے، قاری صاحب ابھی تک آئے نہیں ہیں، وہ بھائی قاری صاحب اسی کام کے لیے آپ خود جا کے اس کے گھر جا کے دیں۔ آپ کو جو آزمائش کے اندر مبتلا کرنا ہے خود جا کے اس کے گھر میں دے کے آؤ عزت سے۔ وہ آپ کے دین اسلام کی حفاظت کرتا ہے، آپ کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، مصلی رسول پر کھڑا ہوتا ہے۔ امام صاحب 5 منٹ لیٹ ہو جائیں پھر 2 ٹکے ٹکے کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ چیزیں نہیں ہیں درست۔ امام صاحب کو دینی ہے تو آپ نے اپنی محبت سے دینی ہے، اور امام صاحب کو دینی ہے تو تنخواہ سے ہٹ کے دینی ہے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، کھالیں آپ دعوت اسلامی کو دے دیں، جتنے کی کھال ہے اتنے پیسے امام صاحب کو ویسے دے دیں۔ 1.5 لاکھ کا جانور لے لیا تو 2,000 روپے امام صاحب کو نہیں دے سکتے، یہ چیز ہے۔ ایک یہ چیز ہے۔ دوسرا، میں نے پچھلے جمعہ المبارک میں یہ مسئلہ بیان کر دیا تھا، یہ جو قصائی حضرات ہوتے ہیں اس جانور میں سے کوئی بھی چیز آپ قصائی کو اجرت کے طور پر نہیں دے سکتے۔ سیری دے دیتے ہیں، پائے دے دیتے ہیں، کیا سے کیا دے دیتے ہیں، آپ کوئی بھی چیز اس کی مزدوری کے طور پر نہیں دے سکتے۔ جو بھی دینی ہے وہ اس کے آپ نے الگ سے اس بندے کے ہاتھ میں پیسے دینے، یہ مسئلہ یاد رکھ لیں۔ ایک چیز، غیر مسلم کو قربانی کا گوشت نہیں دے سکتے، یہ پچھلے جمعہ المبارک میں بیان کر دیا تھا۔ ایک تو ماشاءاللہ لوگ اتنی جلدی آ جاتے ہیں کہ میں گھر میں تو لوگ مسجد میں ہوتے ہیں۔ قربانی کا گوشت کسی بھی غیر مسلم کو نہیں دے سکتے۔ قربانی کے جانور کے جسم سے جو بھی غلاظت نکلے، جو بھی علائشیں نکلیں، جو بھی انتڑیاں نکلیں، آپ اس کو رفاع عامہ کے راستے پر نہیں پھینک سکتے۔ یہ جو گلیاں ہیں ہماری، یہ کسی بندے کی جائیداد نہیں ہے، کسی بندے کی ملکیت نہیں ہے۔ کسی گلی کے اندر آپ کوئی گند نہیں پھینک سکتے، کوئی علائشیں نہیں پھینک سکتے۔ 20 30 50 روپے کے شاپر مل جاتے ہیں، وہ شاپر لیں، بندوں کو فون کریں، وہ آپ کے گھر سے اٹھا کر لے جائیں گے شاپر کے اندر۔ قبرستان کے اندر کسی قسم کی اس طرح کی علائشیں نہیں پھینک سکتے۔ یہ جو مردے ہیں ان کو ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جس چیز سے تکلیف ایک زندہ انسان کو ہوتی ہے۔